الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال الله سبحانه وتعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد بہت سے اسباب ایسے ہیں، وجوہات ہیں جن کی بنا پر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اعمال کرنے کے باوجود اپنی نجات سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اسباب کو، ان ایلیمنٹس کو خود نشاندہی فرما رہا ہے تاکہ انسان نجات کو حاصل کرنے والا بنے اور گناہوں سے خود کو روک کر بچانے والا بن جائے. سورۃ القصص آیت نمبر 59 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. ہم کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہاں رہنے والے خود ظالم نہ بن جائیں. جب آدمی خود ظلم کی انتہا کو چھوتا ہے، گناہوں کو چھوتا ہے، گناہوں کو کرنے والا بنتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے پکڑ آتی ہے، نجات سے انسان خالی ہو جاتا ہے اور انسان کا چین، امن، سکون، راحتے باوجود مال و دولت اور کشائش زندگی کے انسان اپنی نجات حقیقی سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے ذکر کر رہا ہے ان لوگوں کا کہ جو اپنی غفلتوں کی وجہ سے اپنی نجات سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ کون غافلین ہیں؟ ان میں سب سے پہلا وہ شخص ہے جس کو آخرت کا یقین نہیں. آپ میں سے ہر مسلمان یہ کہے گا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، آخرت میں پیشی لگنی ہے، مگر حقیقتاً ہمیں آخرت کا ڈر ہی نہیں ہے.
اسی لیے تو قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے، اسی لیے ہر جگہ مقتل گاہ بن چکی ہے، اور انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی تعلیم سے بالکل روگردانی کرنے پہ مجبور ہو چکا ہے۔ جب آخرت کا ڈر ختم ہو جائے تو انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ سورہ زاریات آیت نمبر 60، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے تباہی ہی تباہی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ذرے ذرے کو بلوا دے گا، نقطے نقطے کو بلوا دے گا، اور انسان اس دن سوچے گا ہائے کوئی تو ایسی چیز ہوتی جسے نہ شمار کیا جاتا، میرے تو ہر عمل کو شمار کر دیا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس دن انصاف کرے گا۔ تو جس کو آخرت کا ڈر ہوگا وہ گناہ نہیں کرے گا، جسے آخرت کا ڈر ہوگا، حساب کتاب کا ڈر ہوگا، وہ اللہ سے خوف میں مبتلا ہو کر رہے گا، اور جب اللہ کا خوف ہی نہیں ہوگا تو پھر انسان اپنی مستیوں میں مست رہے گا۔ نمبر 2، جب انسان کو شریعت کا لحاظ نہ بچے، دین کا لحاظ نہ بچے، تو باوجود اس کے کہ وہ صاحب الشرع ہو، اصحاب الشرع ہو، مگر وہ اپنی نجات سے محروم ہوگا۔ جناب ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ابن ماجہ میں صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها ولا یزیغ عنها بعدی الا ہلک۔ لوگوں یاد رکھنا، میں تم کو ایک ایسے واضح اور روشن دین پہ، ایک ایسے واضح اور روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح واضح ہیں۔ اس راستے سے میرے بعد صرف ہلاک ہونے والا انحراف کر سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت حساس موضوع چھیڑ دیا ہے کہ اس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں، گویا کہ دین کی کوئی جزویت، کوئی نقیص، کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جو بغیر دلیل کے ڈیزائن کیا گیا ہو۔ ہر چیز دین کے مطابقت میں ہے، ہر چیز شریعہ کی مطابقت میں ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئی طریقت کے حساب میں ہے۔ اب جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کے موافق عمل کرے گا تو وہ کامیاب بھی ہوگا اور کامران بھی ہوگا، اور جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑے گا باوجود اس کی نمازیں پڑھنے کے، باوجود اس کے متعدد معاملات میں اصلاح پسند ہونے کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نجات حقیقی سے محروم کر دے گا، کیونکہ اس کے دل میں دین سے نفرت ہے، اس کے دل میں دین سے کجی ہے، وہ دین کو نافذ ہونے دینا ہی نہیں چاہتا ہے، اپنی مرضی اور اپنی منطق کے حساب سے وہ ہر دیندار کی مخالفت پہ تلا ہوا ہے، خواہ اس کا طریقہ کیسے بھی ہے اور کیوں کر۔ تیسری چیز، جب انسان اللہ کے کلام میں انحراف کرے تو وہ بھی نجات سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 79، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت اللہ نے رکھی ہے جو اپنے ہاتھوں سے مسائل کو لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ مسائل تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ بھائی تم نے خود لکھا ہے، تمہاری تحریر ہے، تمہاری سوچ ہے، تمہارا تدبر ہے، تمہارا تفقع ہے، تمہارا اسلوب ہے، تمہارا انداز ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، یہ ہماری لکھی ہوئی تحریرات، ہمارے لکھے ہوئے مسائل، ہمارے ہاتھوں سے درج کی ہوئی باتیں، ہمارے بزرگوں کے لکھی ہوئی کتابتیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، تاکہ اس کے بدلے میں معمولی معمولی قیمتوں کو حاصل کریں۔ اللہ کہتا ہے ان کے ہاتھوں نے جو کچھ بھی لکھ دیا ہے یہ سب ان کی ہلاکتوں کا سبب ہے جب وہ ہمارے دین سے انحراف کریں۔ یہ جو کچھ بھی کمائیں گے اس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہوگی، کیونکہ یہ ہمارے دین کو چھوڑ کر اپنی تحریرات کو، اپنے مسائل کو ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی شریعہ کو قابل قبول قرار نہیں دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وجہ سے ان کے لیے نجات کو چھین لے گا اور نجات کو سلب کر لے گا۔ اسی طرح فرمایا، سنن ابی داؤد صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ جو اپنے دین میں شکوک اور شبہات پیدا کر دے، ہلاک المرتابون،
جنہوں نے اپنے دین میں شکوک اور شبہات پیدا کر دیے، یہ شکوک اور شبہات میں ڈالنے والے لوگ ہمیشہ نجات سے محروم رہیں گے۔ ہمارے دین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں شک اور شبہ ہو، ہر چیز اتھینٹسٹی کے ساتھ ثابت ہے، اتھینٹک ہے، بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر وجود کے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب دین میں اپنی طرف سے رخنے پیدا کرنا، اپنی طرف سے شکوک پیدا کرنا، اپنی طرف سے شبہات پیدا کرنا، اور اس میں اپنے آپ کو عمل سے دور کرنے کے لیے مختلف زاویوں کو اختیار کرنا، ایسے لوگوں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو اپنی نجات سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اپنے نبی پر حکم اتار رہا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، فرمایا انما ہلک من کان قبلکم حین تنادوا فی ھذا الامر عزمت علیکم الا تتنازعوا فیہ، فرمایا پہلی امتیں، تم سے پہلے والی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ وہ تقدیر کے ان مسائل میں الجھا کرتی تھیں جو ان کے لیے زیب نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے دین کو واضح کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کے بجائے ان چیزوں کو ابھارنا، ان میں اختلاف کرنا جو تقدیر کے مسائل ہیں، محشر کو ذکر کرنا، پل صراط کو ذکر کرنا، اللہ کے عرش کو ڈسکس کرنا، اللہ کی ذات کو ڈسکس کرنا، اللہ کے وجود کو ڈسکس کرنا، اللہ کی حیثیتوں کو ڈسکس کرنا، یہ ساری باتیں علماء اہل علم کا کام ہے۔ عوام کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کو تو کرے، نماز پڑھ نہیں رہا ہے، اللہ کی ذات پر 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کر رہا ہے، عبادت میں بالکل زیرو ہے، زکوٰۃ اس سے دی نہیں جا رہی، حج اس نے آج تک نہیں کیا ہے، رمضان کے روزوں میں وہ ہیلے نکالتا ہے، مگر اللہ کی کرسی ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں پورے دن کی گفتگو کرتا ہے۔ یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو علماء اہل علم کا کام ہے۔ ایک عام آدمی بغیر دلیل کے جب اس طرح کی باتوں میں مبتلا ہوگا تو بغیر علم کے وہ کیا بات کرے گا؟ وہ سوائے جھوٹ بولنے کے اور کچھ نہیں بولے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے اپنی نجات سے محروم ہو جائے گا۔ فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب انہیں اس تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثے سے روکا گیا تو انہوں نے مزید مباحثے کیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ ان مسئلوں میں بلا ضرورت بحث اور مباحثہ نہ کیا کرو۔ ایک آدمی کو دین کے بارے میں پتہ نہیں، ارکان کے بارے میں پتہ نہیں، احکام کے بارے میں پتہ نہیں، تفریع کے بارے میں پتہ نہیں، شریعہ کے بارے میں پتہ نہیں، اسلوب شرعی کے بارے میں پتہ نہیں، آمدنی صحیح نہیں، معاملات صحیح نہیں، طریقت صحیح نہیں، گفتگو صحیح نہیں، اخلاق صحیح نہیں، کردار صحیح نہیں، وہ کہتا ہے جی آپ تقدیر کے مسائل پہ گفتگو کیا کریں، آپ اللہ کی کرسی کے بارے میں گفتگو کیا کریں، اللہ کا عرش کس پہ کھڑا ہے اس پہ گفتگو کیا کریں۔ یہ بہت حساس موضوعات ہیں جن پر محدثین گفتگو کرنے سے پہلے اس کیفیت میں مبتلا ہوتے تھے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے یہ اس طرح کے سوال کیے جاتے تو فرماتے خاموش ہو جاؤ، صرف تمہارے سوال سن کے میرے روئے کھڑے ہو گئے ہیں، میں اللہ کی دہشت سے اس قدر خوفزدہ ہو چکا ہوں۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ عمل کو چھوڑ دو، نماز کو چھوڑ دو، گفتگو کرا لو۔ بھائی ایسی گفتگو کام کی اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے پاس علم ہو، جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ آپ کے پاس ایک برتن ہے، آپ نے الٹا کر کے رکھ دیا ہے اور آپ کہتے ہیں اس میں دودھ بھرو۔ جب برتن الٹا ہو گیا ہے تو اس میں صلاحیت بھرنے کی نہیں ہے، اب دودھ ڈالو یا چینی ڈالو، شہد ڈالو یا کوئی بھی زبردست قسم کا مشروب ڈالو، وہ سب بہ جائے گا۔ ایک آدمی میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اب آپ جب اس سے اس طرح کی بات کریں گے تو وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اس کو کیا پتا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ اس کے لیے علم، عرفان، شریعہ، احکام، تقوی، صلاحیت، للہیت، اللہ کی عبودیت کا اقرار چاہیے۔ جب تک یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہوں گی وہ آدمی ان باتوں کو سمجھنے سے عارف ہی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں نوعیت یہ ہے کہ ہم انہی چیزوں میں لگے رہتے ہیں، پھر ہر 2 دن بعد ایک نیا شوشہ دین کے نام پہ چھوڑتے ہیں کہ فلاں مسلمان تھا یا نہیں تھا، فلاں کے ساتھ فلاں کی بحث ہوئی، فلاں کا مباحثہ ہوا، فلاں نے فلاں کی بیعت کری یا نہیں کری، وہ حق تھا، سچ تھا یا باطل تھا۔ ان تمام معاملات کو علماء کے لیے وقف کیجئے، اللہ کے لیے یہ علماء کا کام ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کی عظمت و گردانت کو
گرداننے والے بنے اور ان کی حیثیتوں کو اور عزتوں کو بڑھانے والے بنے. یہ ساری باتیں چھوڑ کر ہم کس طرف لگ گئے کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے, ان سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی, انہوں نے ایسے کیا اور ویسے کیا اور یہ کیا اور وہ کیا, اور یہ تمام فضول بحثوں میں امت مبتلا ہو گئی. نمازی جتنے تھے اس سے آدھے ہو گئے, جو باعمل تھے انہوں نے عمل چھوڑ دیا, جن کا یقین پختہ تھا ان کا یقین میں متزلزلت اور تشکیک پیدا کی گئی, اور یوں انسان ایک نئے مخمصے کا شکار ہو گیا. اللہ کے لیے یہ آپ کے کام نہیں ہے. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, سنن ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, خبردار خبردار ان چیزوں کو لوگوں میں بیان کرنے سے بچو جس کا انکار کر کے وہ تمہارے دین سے ہی باہر ہو جائیں. جو علماء کے کام ہے وہ علماء کے لیے چھوڑ دیجئے, جو آپ کے اور ہمارے لیے کام ہے اس کو ہمارے لیے چھوڑ دیجئے. ایک خلیفہ راشد ہے, ایک امیر المومنین ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا علم ہے؟ آپ کو جو سوشل میڈیا سے علم ملا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے؟ آپ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا کباڑہ گڑھ لیتے ہیں, جبکہ آپ کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے سوائے اس سوشل میڈیا کے جس میں 90% جھوٹ بولا جاتا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارا جاتا ہے. اتنے حساس موضوعات پہ سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دلیل دیکھیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو سوال کرنا ہے سوال کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, مسئلے کو سمجھیے, مسئلہ کیا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا, اس نے اپنے بارے میں سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اللہ کے حبیب آپ نے سوال کرنے کی اجازت دی ہے, تو آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں, بتاؤ میرا باپ کون ہے؟ یہ حدیث کا الفاظ. اس نے کہا یہ بتائیے کہ میرا باپ کون ہے؟ اس کی ماں نے جب یہ بات سنی تو کہا, اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھوں کو خاک آلود کر دے, تو اپنی ماں پہ الزام لگاتا ہے اور اتنی بڑی بات پوچھتا ہے کہ تیرا باپ کون ہے؟ تجھے نہیں پتا تیرا باپ کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا, تمہارا باپ فلاں ہے جس کی طرف تمہیں منسوب کیا جاتا ہے وہی تیرا باپ ہے. اس آدمی کی نیت میں کھوٹ نہیں تھا, تقوی کے اعلیٰ معیار پہ تھا, وہ سوال کرنا چاہتا تھا. شریعت نے اس سوال کو ہی منع کر دیا کہ اس قسم کے سوالات کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے جس سے تم خود ہی تشکیک میں مبتلا ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپریشیٹ نہیں کیا, حالانکہ اس نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا تھا, بھائی میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ ذکی احمد ہے, سب کو پتا ہے. اگر میں کسی سے پوچھوں بتاؤ میرا باپ کون ہے, تو کہے گا تیرا باپ ذکی احمد ہے. اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن یہ بات اس طرح سے کرنے میں ایک ایسی تشکیک پیدا ہوتی ہے, شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقیدے کو نہ سیکھا جائے, عقیدے کو سیکھا جائے, علم کو سیکھا جائے, دلیل و عرفان کو سیکھا جائے, مگر جہاں اس کا موقع ہے وہاں سیکھا جائے. جو بے علم لا علم لوگ ہوں ان میں اس کی گفتگو سے پرہیز کی جائے تاکہ لوگ ایک غلط نظریے کے حامل بن کر اللہ کے دین سے دور نہ ہو. پھر فرمایا کہ جو لوگ نجات سے محروم ہوں گے ان کی ایک بڑی دلیل یہ ہوگی کہ وہ قرآن میں جھگڑیں گے, بغیر علم کے جھگڑیں گے, بغیر دلیل کے غلط استدلال کریں گے. آج نوعیت کیا ہے؟ بڑا عالم اسے سمجھا جاتا ہے جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ کافر کہے, سب سے بڑا علامہ اسے کہا جاتا ہے جو مسلمانوں پہ فاسقوں اور فاجروں کی آیتیں پڑھ پڑھ کے فٹ کر دے, اسے کہتے ہیں یہ تو بڑا عالم ہے, بڑا شیخ ہے, اس نے زبردست تقریر کی ہے کہ آدھے مسلمان جو بڑی مشکل سے اسلام میں داخل ہوئے تھے انہیں بھی باہر نکال دیا. یہ علم نہیں, یہ جہل ہے. یہ علم نہیں, شریعہ نہیں, احکام نہیں, یہ دین سے بیزاری اور دین سے دوری کی وہ علامات ہیں جس پر علماء داخل ہو کر فخر کیا کرتے ہیں اور پھر عمل سے بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, فرمایا حجبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما قال فسمع اصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے, ایک دن صبح سویرے صحابی رسول ہیں عبداللہ بن عمر, وہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں چلا گیا تو وہاں سنا کہ دو لوگ ایک آیت کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اور اختلاف کرتے کرتے ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, آپ کے چہرے پر غصے کے شدید آثار تھے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ اسی لیے تباہ ہو گئے کہ وہ اللہ کی کتاب میں بغیر علم کے جھگڑتے تھے. اگر کتاب کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اپنے سے بڑے عالم سے پوچھو. جھگڑنے کی کیا بات ہے, لڑنے کی کیا بات ہے؟ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, اس کو سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں, گمراہ ہو جاؤ گے, یہ ہو جاؤ گے, وہ ہو جاؤ گے. جب قرآن کو ہی نہیں سیکھیں گے, قرآن کو ہی نہیں پڑھیں گے, علماء کی صحبت میں ہی داخل نہیں ہوں گے, تو پھر بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرتیں کیسے داخل ہوں گی اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات میں داخل ہوں گے. ویسے ہی گزران العلوم کا ایسا دور ہے کہ علماء بھی جا رہے ہیں اور علم بھی تیزی سے جا رہا ہے, اور آپ کو سوشل میڈیا پہ ہر وہ چیز ملتی ہے کہ جو ہر چیز کا معنی مخالف بیان کرتی ہے, اور آپ اس کو قبول کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا, یا ہم نے تو یہ سیکھا تھا. ہر چیز جو آپ کی تصویر پہ نظر آ رہی ہے, آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, وہ ضروری نہیں کہ صحیح ہو. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسلوب مرتب کیا ہے. وہ اسلوب مرتب کیا ہوا کیا ہے؟ وہ اسلوب مرتبہ یہ ہے جس کو صحیح مسلم کے مقدمے میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے یوں درج کیا ہے کہ لولا الاسناد لقیل من شاء ما شاء. اگر دین میں طریقت اور تسلسل کے ساتھ, سند کے ساتھ کسی مسئلہ بیان کرنے کی اہمیت نہ ہوتی تو جس کا جو دل چاہتا وہ کہہ دیتا. اب پابندی ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ کس سے سنی ہے, آپ وہ بتانے کے پابند ہیں. اس نے کس سے سنی ہے وہ بتانے کا پابند ہے, اس نے کس سے لی ہے وہ بتانے کا پابند ہے, تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ گمنامی کی باتیں نہ ہو. جیسے کہ مسلمانوں میں رواج ہے کہ ایک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے. بھائی کون سے لوگ تھے, کہاں تھے, کب تھے, کس طرح کہہ رہے تھے؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ شیطان اسلامی لبادہ اوڑھ کے آتا ہے اور لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اور وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ شیطان ایک اسلامی لبادے میں لوگوں کے پاس آ کر کہتا ہے ایسے کرو ایسے کرو, یہاں تک کہ وہ لوگ اسے آگے منتقل کرتے ہیں اور پوچھنے پر کہتے ہیں کہ مجھے اس کی شکل تو یاد ہے, مجھے اس کا نام نہیں پتا. اسلام میں اس قسم کی کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں. اسلام میں کسی ایسے جذبے کی کوئی حیثیت نہیں کہ انسان گناہ پہ گناہ کرے اور تعلیمات شریعہ سے دور ہو. اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ اور میں عمل سے دور ہوں گے تو پھر یہی ہوگا کہ جس کا جو دل چاہے گا وہ کرتا رہے گا. اور آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ دو حضرات کو قتل کیا گیا, اور قتل کرنے کے بعد کہا گیا کہ ہمارے رواج کے مطابق صحیح ہے, ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں, غلط ہو یا صحیح ہو ہمارے رواج کے حساب سے صحیح ہے, لہذا ہم اس کو صحیح مانتے ہیں. کیا ہمارا اور آپ کا رواج قرآن اور سنت سے بلیغ تر ہے؟ معاملہ کیا ہے, کس طرح ہے, کیوں کر ہے, یہ بالکل ایک الگ بحث ہے. ہم اس کے اوپر جانے ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم صرف ایک مسئلے کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک حکم ہے شریعہ کا, ایک حکم ہے بغیر شریعہ کا. آپ خود باہر روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, جو بھی آدمی آئے آپ اسے کوڑے لگانا شروع کریں کہ اس نے ظلم کیا ہے, میں اسے کوڑے لگاؤں گا, تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے, آپ کے پاس سلطہ نہیں ہے, آپ کے پاس پاور نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ یہ عمل کریں گے تو الٹا آپ کے اوپر حد جاری کر دی جائے گی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے سے دور ہو رہے ہیں, قرآن میں اختلاف کر رہے ہیں, ہر آیت کو اختلافی بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ایسی خود ساختہ اپنی مرضی سے تشریحات کر کے علامت الدہر اور مفسر المتان اور مفسر دین بنایا جا رہا ہے کہ جو نہ قرآن کی بات کرتے ہیں نہ حدیث کی بات کرتے ہیں, ذاتی سوچ کی بات کرتے ہیں, اور اسے علم شرعی قرار دیا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ علم ظنی کبھی بھی دین کا فائدہ نہیں دے سکتا اور کبھی بھی علم یقینی کا فائدہ نہیں دے سکتا. اسی طرح جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. آپس میں اختلافات بند کرو بھائی, بند کرو, آپس میں لڑنا جھگڑنا بند کرو. تم سے پہلے لوگ اسی قسم کے جھگڑوں کی وجہ سے بالکل تباہ کر دیے گئے کہ ان کا آج کوئی نام لینے والا بھی موجود ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اصلاح کریں, قرآن اور سنت پہ اپنے آپ کو جمع کریں,
دلیل شرعی پہ اپنے آپ کو جمع کریں، اپنی مرضی سے اختلافات کو ہوا دینا بند کریں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میری غلط ہو سکتی ہیں، 100% غلط ہو سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ اللہ نے اسلوب بنایا ہے، ہر عالم سے اوپر ایک بڑا عالم موجود ہے، اس سے اوپر ایک اور بڑا عالم موجود ہے، اس سے اوپر ایک اور بڑا عالم موجود ہے، اور سب سے بڑا عالم اللہ سبحانہ و تعالی خود موجود ہے. تو پھر کوئی بات ہی نہیں رہی. اللہ کی بات سچی ہے، بندوں کی بات میں تنقیص ہو سکتی ہے. لہذا اپنے آپ کو کمتر سمجھنے کی کوشش فرمائیں، اپنے آپ کو حجت التام سمجھنا بند کریں، اللہ اور اس کے دین پر جمع ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان اختلافات سے بچا جا سکے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو عمل صحیحہ پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، عبادت کرنے کے باوجود جب عبادت میں سستی ہو تو یہ عبادت میں سستی کرنا نجات سے دور کرنے کا سب سے اہم سبب. اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو انتہائی ناپسندیدہ سمجھتا ہے کہ میرا بندہ اخلاص کے ساتھ میرے سامنے آئے اور میرے سامنے کھڑے ہو کے سست ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالی کو یہ بات پسند نہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کی استطاعت ہو کھڑے ہو کے نماز پڑھے. سنن اربعہ کی صحیح روایت. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رخصتیں اس لیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت میں بندے کو چوک و چوبند چاہتا ہے، ہماری طرح سست نہیں چاہتا، ہماری طرح ٹکرے مارنے والا نہیں چاہتا، ہماری طرح سستی اور کوتاہی کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ مومن اپنے آپ کو چوک و چوبند رکھے اور اپنے آپ کو صحیح رکھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب فتح مکہ ہو گیا، لوگ بیت اللہ میں جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، ہجرت ہو چکی تھی. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ مکہ کے پرانے لوگ کہتے ہیں یہ مسلمان جب سے مدینہ گئے ہیں یہ انتہائی لاغر اور کمزور ہو گئے ہیں، ان کے اسلام نے انہیں اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب ان سے نہ چلا جاتا ہے نہ ان سے بھاگا جاتا ہے، یہ اسلام کی نحوست کا شکار ہو گئے نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی پر حکم اتار دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب باہر سے مکہ آؤ گے طواف قدوم ہوگا، پہلی دفعہ آپ بیت اللہ میں تشریف لائیں گے باہر سے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے رمل کرنا ہے. پہلے 3 چکروں میں تیز دوڑنا ہے اور استباء کرنا ہے. استباء کیا کرنا ہے کہ بغل کے نیچے سے کپڑا نکالنا ہے اور آپ نے تیز 3 قدموں سے دوڑنا ہے تاکہ دکھایا جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہوتا، مسلمان اللہ کی عبادت میں مضبوط ہوتا ہے.
یہ سنن ابی داود کے صحیح سند کے ساتھ الفاظ ہیں کہ جب کفار نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کو کہ وہ تیز تیز دوڑ رہے تھے اور بیت اللہ کا تیز دوڑ کے طواف کر رہے تھے، تو کہنے لگے ارے ہم تو اپنے قول میں ناکام ہو گئے، یہ تو اور مضبوط ہو کر آئے ہیں اور زیادہ چوک و چوبند ہو کر آئے ہیں۔ تو آج ہماری نوعیت یہ ہے کہ جو عبادتوں میں ہمارا سستی کرنا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ سورہ ماعون آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے تو بڑی ہی ہلاکت ہے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں میں انتہائی غفلت کرتے ہیں اور غفلتوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، انتہائی غافل رہتے ہیں، انتہائی غافل رہتے ہیں، انہیں کسی کی کوئی ہوش نہیں ہوتی، اپنی مستیوں میں مست رہتے ہیں، عبادت سے دور رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نجات سے بہت دور کر دیتا ہے۔ ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ پھر فرمایا سورۃ القصص آیت نمبر 58، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اے لوگو جا کے دیکھو ان بستیوں کو جن کے مکینوں کا کہنا یہ تھا کہ وی آر سپیریئرز، جن کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم ایسے طاقتور ہیں کہ بھلا ہمارے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، ہماری دہشت اور ہماری طاقت کا بھلا کون مقابلہ کر سکتا ہے، ہم تو ایسے ہیں کہ کوئی ہمارے سامنے 2 لمحے بھی نہیں ٹک سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جا کے ان کے مکانات دیکھو، مکان ہے مگر مکین موجود نہیں ہے۔ ہم نے کتنی ہی بستیاں ایسی ہلاکت میں ڈال دی جو اپنی زندگی کے معاملات پہ بڑی اکڑا کرتی تھیں۔ یہ گھر آج اجڑے پڑے ہیں، ان کے بعد بہت ہی توڑے ہیں جو آباد ہوئے۔ آخر کار اللہ ہی سب کا وارث ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہنے والا ہے، اور بھلا کوئی رہنے والا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ آج ہمارے اپنے آپ پر فخر کرنا، اپنے کاروبار پہ فخر کرنا، اپنے بولنے پہ فخر کرنا، اپنے اسٹیٹس پہ فخر کرنا، اپنے آپ کو افلاطون اور توپ سمجھ لینا، یہ صرف اور صرف چند لمحوں کی بات ہے۔ یہاں سانس نکلا اور وہاں معاملہ ختم۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کیا کچھ کہلاتے تھے، آج ان کی حیثیتیں کیا ہیں؟ کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی یاد کرنے والا نہیں، کوئی ذکر تک کرنے والا نہیں۔ اللہ تھا، اللہ ہے اور اللہ رہے گا، اس کے سوا سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں داخل کرو، اللہ کی پسندیدگی میں داخل کرو، اللہ کے بنائے ہوئے تقوی میں داخل کرو، اللہ کی بتائی ہوئی معیشت میں داخل کرو، اللہ کی بتائی ہوئی طریقت میں داخل کرو، تاکہ انسان کامیاب اور کامران ہو جائے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کرے گا، سورۃ القصص کی آیت کے اندر اللہ نے ذکر کر دیا، آیت نمبر 59 میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ جب لوگ اپنے آپ پر خود ظالم بن جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بساط کو پلٹ دیتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ رک جائے گا، فلسطین کی آگ بجھ جائے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں شام کی آگ بجھ جائے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کی حکمرانی آ جائے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم اتنے بڑے ظالم ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے بن چکے ہیں کہ جب تک ہم اپنے اندر خود تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آفتوں کو کبھی بھی بند نہیں کرے۔ ہر شخص دوسرے پہ ظلم کرنے پہ تلا ہوا ہے، دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے، اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے تلا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام کاموں سے آپ کو اور مجھے روک کر سیدھا سیدھا ٹوٹکا بتاتا ہے کہ یہ ظلم بند کرو، ہماری بندگیت میں مکمل داخل ہو جاؤ، ورنہ یہ آزمائشیں رکیں گی نہیں۔ یہ ہوتے ہوتے اتنے فتنے بنیں گے کہ تمہاری رات تمہارے گھر میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے اندھیری رات کے کچے گھر میں تنکے داخل ہو جاتے ہیں، اس طرح یہ فتنے تمہارے اور ہمارے گھروں کے اندر تک داخل ہو جائیں گے۔ کوئی نہیں بچ سکے گا جب تک ظلم زیادتی سے خود کو باز نہیں کریں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی بستی کو ہلاک اس وقت تک نہیں کرتے جب تک ان میں کسی رسول کو نہ بھیجیں۔ وہ رسول جا جا کے انہیں ہمارے احکام سناتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان احکام کے بعد لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ جب وہ عمل نہیں کرتے تو پھر ہم بالآخر سزا کا اعلان کرتے ہیں اور ان بستیوں کی ہلاکتوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔
اگر آپ کے اور میرے دماغ میں یہ ہے کہ وہاں فلسطینی چل رہے ہیں ہمیں تھوڑی کچھ ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے وہ فلسطین پہ حملہ نہیں، وہ آپ کے اپنے گھر پہ حملہ ہے. وہ شام میں حملہ نہیں، وہ آپ کے اپنے گھر پہ حملہ ہے. جہاں جہاں مسلمانوں کو زندہ شہید کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں پہ حملہ نہیں ہے، وہ آپ کے اور میری روح پہ حملہ ہے، آپ کی اور میری ذات پہ حملہ ہے، آپ کی اور میری حیثیتوں پہ حملہ ہے. کہ اللہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ عقل کے اندھوں کے کھول کے دیکھو کہ تم کس طرح اپنے آپ کو اس آگ کا ایندھن بنانے پہ تل چکے ہو، جس آگ کا ایندھن بلاخر شجر اور حجر نے نہیں بننا ہے، انسان اور جنات نے بننا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بالکل صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میرے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، تم اس طرح میرے ہاتھوں سے نکلتے ہو جیسے شمع کو دیکھ کے پروانہ دوڑ لگاتا ہے، حالانکہ اسے نہیں پتا کہ یہی شمع اسے جلا دے گی. تم بھی میرے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں جہنم کی باؤنڈریز سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، تم میرے ہاتھوں سے سلپ ہوتے. آج ہم سب کی یہی نوعیت ہے، لہٰذا اللہ کے لیے اپنے اندر تغیر پیدا فرمائیں، اپنے اندر عقل سلیم پیدا کریں، اللہ کی شریعت سے اپنے آپ کو سبق لینے والا بنائیں، اللہ کی تعلیمات کے مطابق خود کو عمل کرنے والا بنائیں. یاد رکھیں اگر نجات چھن گئی تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، آخری چیز نجات ہے. اگر نجات چھن گئی کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ کا فیصلہ اٹل ہے. سورہ یونس آیت نمبر 13 میں وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، جب لوگ اپنے اوپر ظلم کی انتہا کرتے ہیں تو اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے اور اللہ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے ان سب کو ہلاکت میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس سے پہلے سب کے سب ہلاک ہو جائیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، تعلیمات شریعہ کے موافق عمل کریں، جس طرح اللہ نے کہا ہے ویسے عمل کرنے والے بنے تاکہ کامیابی اور کامرانی مقدر بنے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو کما قہو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.